اب آپ اس مبارک سلسلے کا 10واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ کوئی بندہ ہے نہیں نا، اچھا جو بعد میں آئے ان کو کوئی پتہ بھی لگا تو حضرت ابوبکر کا غلام ہے یا حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے یا حضرت ابوبکر کا بیٹا ہے، اور تو کوئی آیا نہیں، وہ تو اسی گھرانے کے لوگ ہیں۔ تو اسی لیے ذرا عقل بھی تو استعمال کیا کریں نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو پکڑانے کے لیے ابو بکر شور کر رہا ہے، بھئی اوپر کھڑے ہیں، انہوں نے تو نہیں سنا ہے، ہم نے کہاں سے سن لیا 1400 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد کتابیں لکھنے کی شور کیا، تو عقل سے بھی یہ بات غلط۔ اور نقل سے بات کیوں غلط ہے کہ اللہ تو علام الغیوب ہے نا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ قیامت تک کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے، کیسے کیسے لوگ انبیاء پہ اعتراض کریں گے، صحابہ پہ اعتراض کریں گے، اہل بیت پہ اعتراض کریں گے، ائمہ محدثین پہ اعتراض کریں گے، فقہاء پہ اعتراض کریں گے، علماء و قراء پہ اعتراض کریں گے۔ تو اس کی شان علم ہے، حکمت ہے کہ اللہ نے قرآن میں لفظی وہ ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ یاد رکھو دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے لا تخف، ایک ہے لا تحزن، ہمیشہ دل میں رکھو۔ جب ذاتی ڈر ہو تو وہاں لفظ لا تخف ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، جب بندے کو اپنا ڈر ہو۔ اللہ نے فرمایا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈال دو اس عصا کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی ڈالی سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام بھاگے ڈر کے، اللہ نے فرمایا خذھا لا تخف، پکڑو اس کو، اٹھاؤ، تم لکڑی ہے تمہاری، ڈرو نہیں۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں لا تخف، یہاں موسیٰ کو اپنا ڈر ہے، کیوں؟ اور تو وہ بندہ ہے ہی نہیں نا۔ اچھا جب دشمن آئے اور انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کی رسیاں ڈالی تو قرآن کیا کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ بھی میں بھی اگر لکڑی ڈالوں سانپ بن جائے، انہوں نے بھی سانپ بنا کے دکھا دیے تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں، مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، مسئلہ التباس میں آ گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگ بڑے مرعوب نظر آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف۔ اللہ نے فرمایا القیا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام القیا عصاک، اب لکڑی پھینکے تو صحیح، کیوں ڈر رہے ہو؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈال، تو یہاں بھی موسیٰ کو اپنا ڈر تھا، دوسرے کا ڈر نہیں تھا، یاد رکھو۔ اور حزن کا معنی یہ ہوتا ہے جب دوسرے کا غم ہو، اپنا ڈر نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں اسی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال۔ اچھا جی، اب اللہ کا حکم ہے، ماں ہے بیچاری کیا کرے، لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دو، یہاں دونوں سکھیں، لا تخافی ولا تحزنی، کہ تم اپنا بھی ڈر نہ کرو کہ تمہیں فرعون کی قوت پکڑ لے گی، فکر نہ کرو، تم میرے نبی کی ماں ہو، آپ کی بھی ہم حفاظت کریں گے، اور موسیٰ کا غم بھی نہ کرو، ان کو ڈالو، فکر نہ کرو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو لوٹائیں گے تیری طرف، اور پھر صرف ایسے بھی نہیں لوٹا دیں گے، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے، اولو العزم من الرسل ہوگا۔ تو اب یہاں قرآن نے ایک لفظ کے بجائے دو لفظ بیان کیے ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، اور وہاں دیکھیں جب موسیٰ کا اپنا ڈر ہے تو صرف لا تخف ہے، اور وہاں اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، دعوت دو، قال انی اخاف ان یقتلون،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں اللہ میاں کہیں مجھے وہ قتل نہ کر دیں، وہ اپنے ایک بندہ جو مر گیا میرے ہاتھوں سے۔ اچھا اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون بھی نبی اللہ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، سب۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا اللہ میاں ہمیں ڈر ہے، فرمایا لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں، کوئی فکر نہ کرو، اننی معکما اسمع و ارا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ معیت نصرت ہے، معیت علم ہے، کیوں اللہ نے آگے خود بتلا دیا کہ معیت کا معنی کیا ہے، میں سننے والا دیکھنے والا، ہر چیز میرے سامنے ہے، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا لا تخافا، یہ نہیں فرمایا کہ لا تحزنا، چونکہ موسیٰ ہارون کو اپنا ڈر تھا تو فرمایا لا تخافا، اور یہاں صدیق کو اپنا تو فکر ہی کوئی نہیں، وہ تو پہلے کہہ چکا ہے یا رسول اللہ مالی وولدی فداک یا رسول اللہ، میرا مال میری اولاد ثواب پہ قربان ہے، مجھے اپنا تو فکر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے ساتھی کو تسلی دیں اور بتلا دیں کہ لا تحزن، غم نہ کر، اسے آپ کا غم کھا رہا ہے، اپنا کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ نے لا، اور اس کے بعد شان دے کے فرمایا کہہ دیں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے، یہی تو پھر فرق ہوتا ہے نا، اللہ کا قرآن یاد رکھیں، اللہ سمجھنے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے نکلے ہیں، آگے دریا آ جاتا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی ہے، آپ کی قوم کے سردار آئے، بھاگتے آئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے، آگے دریا ہے جس پہ پل بھی کوئی نہیں، کشتی بھی کوئی نہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، اور اگر ٹھہرتے ہیں تو پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہم کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا ان معی ربی سیہدین، فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے رستہ دکھلائے گا، جس نے ایسا مقام پیدا کر دیا ہے کہ فرعون کو شکست دے دی ہے، کہ جادوگروں کو مسلمان کر دیا ہے، فرعون کی نخوت کو ختم کر دیا ہے، وہی رب مستقبل میں بھی مجھے رستہ دکھلائیں گے نجات کا۔ لیکن موسیٰ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہاں صدیق کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ نہیں کہنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کہو ہم دونوں کے ساتھ۔ یہ مقام صدیق تھا کہ اللہ نے فرمایا کہہ دو لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ مقام ملا تو پھر سیدنا صدیق کو ملا ہے۔ اور مسلمانوں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک آپ کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، لیکن سیاستہ میں تو سانپ کا واقعے کا ذکر نہیں آتا، لیکن دوسری کتابوں میں علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سانپ تھا غار میں جس نے ابو بکر کو ڈس لیا تھا۔ بہرحال اب دیکھ لیں کہ گود ابو بکر کی ہے اور سر مبارک محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر ہم پھر تیرا اس کا بدلہ ہم تجھے دیں گے۔ اللہ تو ہر نعمت کا، ہر احسان کا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم تجھے ایسا بدلہ دیں گے کہ آج گود تیری ہے اور سر محمد مصطفیٰ کا ہے، اور ہم تمہیں روضہ محمد مصطفیٰ میں حضور کے قدموں میں سلا دیں گے قیامت تک، کہ حضور کی بغل ہوگی اور ابو بکر کا سر ہوگا بالکل عین حضور کے ساتھ سے سوئے ہوئے۔ اور ہاکذا نبعث یوم القیامت، اس لیے آپ اندازہ کریں اور سارے قرآن کو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں چڑھ گئے، اللہ فرماتا ہے نجینا نوحا والذین معہ، ہم نے نوح کو نجات دی اور جو نوح کے ساتھ کشتی میں ہیں، جو نوح کی کشتی میں آئے وہ تو مقام پا جائیں، اور جو خود محمد مدنی کے روضے میں آئے۔ اور دیکھیں جی کہ بڑے بڑے علماء نے جیسے یا ابن عساکر نے، اور اسی طرح تفسیر حسن عسکری نے، اور اسی طریقے سے محمد باقر نے، بڑے بڑے لوگ جن کو یعنی شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس آیت کے نیچے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ
اخرى. اللہ فرماتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں واپس ہم لے آئیں گے قبر میں, پھر اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. ایک تو ترجمہ مبارک یہ ہے, لیکن بعض مفسرین نے یہاں اقوال لکھے ہیں کہ اللہ جس بندے کو جس مٹی سے اٹھا پیدا کرتے ہیں اسی جگہ اس کو دفن نصیب ہوتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے کہ ساری زندگی پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, یورپ میں, برما میں گزر گئی, لیکن اللہ نے موت لکھی تھی مکے کی تو مکے میں آ کے مرے گا, جنت البقیع میں لکھا تھا تو وہاں آ کے دفن ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا کہ اب ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے ابو بکر بھی مٹی بھی شاید اسی مقام سے لی جہاں محمد مصطفیٰ کی مٹی لی گئی, اور دونوں محمد مدنی کے روضے میں آ کے سوئے ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا ایمان سے کہیں, اب یہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر میں پنکھا, ایک آدمی آ کے مجھے پنکھا کرنا لگے تو ان کو ہوا لگے گی یا نہیں لگے گی؟ پنکھا تو مجھے کر رہا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں کر رہا. وہ تو بیچارہ مہربانی کر کے آ جائے کسی کو کہ بھائی مولوی صاحب پسینے میں بیٹھے ہیں, گرمی بیٹھے ہیں, میں پنکھا کر لوں, تو پنکھا تو مجھے کر رہا ہے, لیکن سانس والوں کو ہوا لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو اللہ کی رحمتیں میرے مدنی کے روضے پہ, قبر مبارک پہ اتریں گی کہ نہیں اتریں گی؟ تو اس کا فائدہ اور کسی کو نہیں ہوگا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے, یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے صرف ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, اور کسی نے کیا خوب کہا, کہتا ہے ثانی اثنین ہے. ابو بکر کیا ہے؟ ثانی اثنین ہے, اللہ کا شہدائی ہے. ثانی اثنین ہے, اللہ کا شہدائی ہے. مر کے بھی جس نے پہلو احمد میں جگہ پائی ہے, مر کے بھی جس نے پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. یا تو اوصاف ابو بکر کا اقرار کرو, ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. واللہ اعلم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ دروس ضمن خلفاء الراشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, توفیق سے جاری ہیں. اور درس سابق میں ہم نے مناقب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات کی تھی, اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں بالاجماع متفق علیہ, جس میں یعنی کوئی اختلاف نہیں, کہ افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امتہ ابی بکر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں قیامت تک سب سے افضل, سب سے زیادہ شان جو ہے وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ بالکل اجماع ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ علامت ہے, شعار ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حب الشیخین, کہ حضور کے بعد ابی بکر و عمر کی محبت, اور ابی بکر و عمر سب سے اعلیٰ, اس کے بعد عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ عقیدہ ہے, شعار ہے, اور اہل سنت والجماعت کا, اور اسی پہ تمام ادلہ واضح ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بفرمان محمد مصطفیٰ, بفرمان اصحاب رسول, بفرمان اہل بیت رسول, اور پھر آپ کے بعد تابعین, تبع تابعین, محدثین, ائمہ فقہاء اربعہ, سب کا اتفاق. اسی ضمن میں میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ شب معراج اور شب ہجرت کا تقابل عرض کیا. تو اسی طرح اب آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر ڈالیں کہ جس کو حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتاب مسند حاکم میں نقل فرمایا ہے, اور ابن عساکر نے بھی, اور بڑے بڑے علماء محدثین نے کتابوں میں نقل فرمایا ہے
کہ آپ جب بھی دیکھیں گے تو حضور کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ابو بکر کا ہے. یعنی اللہ کا قرآن اترا سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی پہ ایمان لائے, تو دوسرا کون ہے؟ ابو بکر. یعنی اسلام میں بھی حضور کے بعد دوسرا ابو بکر, غار میں بھی بطور نص قطعی ثانی یسنین دوسرا ابو بکر, مزار میں بھی دوسرا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر, اور بدر والے دن عریش میں بھی یعنی حضور کے لیے جو چھپر بنایا گیا تو اس میں دوسرا کون ہے؟ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی جو اسلام میں بھی دوسرا حضور کے بعد, اور ہجرت میں غار میں بھی دوسرا, اسی طرح مزار میں بھی دوسرا, اور بدر میں بھی دوسرا, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ اٹھنے والوں میں بھی حضور کے بعد اٹھنے والا دوسرا جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ شان بھی صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی اور کسی کو. اور اسی طرح یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جس طرح اللہ نے, جیسے حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے, اور پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے بالکل, یعنی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے کہ باقی جیسے جوہری موتیوں کو چنتا ہے, اسی طرح اللہ کا چننے کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی, وہ تو بے مثل ہے. اللہ نے جب چنا ہو تو اس میں تو کوئی عیب نہیں رہ سکتا. اب آپ تاریخ میں نظر ڈالیں, ساری زندگی حضور نے نبوت ملنے سے پہلے, قرآن آنے سے پہلے بھی بت کو سجدہ نہیں کیا, اور ابو بکر نے بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے سے یعنی قرآن اترنے سے پہلے بھی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی, اور ابو بکر نے بھی جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور سابق میں نبوت سے قبل کبھی جھوٹ نہیں بولا, کہ حتیٰ کہ دشمن بھی کہتے ہیں الصادق الامین, اور ابو بکر نے بھی جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ساری ترتیب جو ہے معلوم ہوتا ہے اللہ نے جب چن لیا ہو. اللہ تبارک و تعالی جس ذات کو حضور کی صحبت کے لیے, حضور کی عیادت کے لیے, حضور کی نصرت کے لیے, حضور کے رشتے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لے. اچھا یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال اور ابو بکر کی عمر بھی 63 سال. اب یہ تقدیر کے فیصلے ہیں, بندہ تو نہیں کر سکتا نا. عمر بنانا, گھٹانا, بڑھانا آپ کے میرے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں ہو سکتا, تو اللہ کے سوا کون کر سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین, کہ اللہ نے مجھے جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں اور جو بعد میں بھی لوگ آئیں گے سب کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا. یعنی سب سے زیادہ علم جو ہے انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اوتیت جوامع الکلم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل کے بارے میں اجمالاً یا تفصیلاً علم عطا فرمایا. یعنی تمام انبیاء میں بطور علم بھی حضور افضل ہیں, اور صحابہ میں بطور علم ابو بکر افضل ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اعلم من اعلم بالصحابۃ, حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ابو بکر. یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں. اور اب آپ ذرا دلائل پہ غور کریں اور دیکھیں, خدا کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تشریف فرما ہے, جو قصے سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا پھر اصل مقصد جو ہے وہ نہ رہ جائے.
تو قصہ حدیبیہ آپ بڑا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. سیرت النبی میں اللہ کی مہربانی ہے حدیبیہ کا بڑا تفصیل سے ذکر موجود ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور کو عمرے کے لیے روک دیا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں ہل گئے. یعنی حضرت عمر جیسا آدمی جس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، حضرت عمر جیسا بندہ ہل گیا کہ بھئی حضور نے جو فرمایا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اور نبی کا وحی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتا ہے، کبھی خواب جھوٹا نہیں ہوتا. تو آج ہم نہیں جا رہے، حضور نے فرمایا تھا داخل ہوں گے خوف نہیں ہوگا، اب ہم روک دیے گئے ہیں. حتیٰ کہ اتنے سخت لفظ بھی حضرت عمر نے آ کے کہے حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِمَ نَقْبَلُ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا. یا رسول اللہ ہم اس قسم کی گھٹیا باتیں اپنے دین میں کیوں قبول کریں کہ ان کی ہر بات ہم مانتے جا رہے ہیں، ہر شرط مان رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک روایت مبارک میں کہ حضرت عمر نے آ کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لسنا علی الحق، یہ سچی بات نہیں کہ ہم حق پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل ہم حق پہ ہیں. انہوں نے کہا حضور یہ صحیح نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے عمرہ کریں گے داخل ہوں گے حرم میں خوف نہیں ہوگا؟ ہاں یہ بھی میں نے کہا تھا. انہوں نے کہا پھر ہم حضور واپس جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا عمر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال جائیں گے، میں نے یہ تو کہا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شاء اللَّهُ. تعیین مدت تو نہیں تھی. اب اللہ نے بھی مجھے یہی دکھلایا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے. اللہ پاک نے بھی مجھے یہ تو نہیں فرمایا کہ اسی سال تم نے داخل ہونا ہے، یہ تو میں نے اپنا تیاری کر لی، ورنہ میں نے اپنی بات میں بھی نہیں کہا اس سال. اللہ نے بھی جو خواب مجھے دکھلایا تو اتنا دکھلایا ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. تو ہو سکتا ہے اس سال، ہو سکتا ہے اگلے سال. تو اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. پتہ ہے میرے خواب کو اللہ نے یوں ہی سچا کر دیا کہ اگر ہم داخل ہو جاتے ایک پھر بھی کچھ نہ کچھ اندیشہ تو کافروں سے رہ جاتا. اب تو سلو ہو گئی ہے نا کہ اگلے سال تو وہ خود ہمیں 3 دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں آنے کے لیے. اس سال تو میں نے نہیں کہا. حضرت عمر وہاں سے واپس آ گئے اور آنے کے بعد سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس گئے خیمے میں، اور حضرت ابو بکر سے بے عین ہی وہی باتیں دہرائیں جو حضرت عمر نے حضور پاک سے کی، اور حضرت ابو بکر نے وہی جواب دیا، لفظ بھی نہیں بدلے. یعنی لفظ بھی وہ ہے، اس کو علماء کہتے ہیں تبارد ذہنی، کہ کبھی کبھی آدمی کا ذہنی اتفاق اور تبارد ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ اس نے کہا وہی لفظ بھی اس نے کہہ دیے. تو حضرت ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا ہے کہ عمر اتنا جو جذبات میں آ رہے، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے. عمر چپ. اور اس کے بعد دوسری بات کی، انہوں نے کہا عمر تم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ اب جھٹکا لگا حضرت عمر کو. تو انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا تو پھر ہم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے یا رسول اللہ ہماری اطاعت کریں؟ ہم حضور کے فرما بردار ہیں، ہم حضور کی اطاعت کریں گے یا اللہ کا نبی ہم ہماری اطاعت کریں؟ نہیں نہیں. انہوں نے کہا بس جو اللہ کا رسول ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، بس ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے. تو یہ علم جو تھا ابو بکر کا تھا کہ وہی بات کی جو بات زبان رسالت سے نکلی وہی بات زبان صدیق سے نکلی. اللہ نے یہ علم عطا کیا. اور اسی طرح صحابہ کہتی ہیں کہ لما نزلت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے پسندیدہ دین جو ہے دین اسلام. جب یہ آیت نازل ہوئی اور اسی طرح جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب یہ دونوں صورتیں اور یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کہتی ہیں کہ سب خوش ہو رہے ہیں، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن فبکا ابی بکر، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. صحابہ نے آگے پوچھا اور نے کہا ابو بکر یہ رونے کی بات ہے؟ بولا دین مکمل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی،
یہ تو خوشی کا مقام ہے. اللہ کی مدد آ گئی, اللہ نے فتح مکہ کر دیا, لوگ فوجوں کی فوجیں, جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. 700 آدمی یمن سے آئے اور ایک دفعہ اسلام میں داخل ہوئے, اور اسلام پہلے قبول کر گیا. تو یہ تو خوشی کی بات ہے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, من وجہ ظاہر تو خوشی کی بات ہے, لیکن اس کے اندر پیغام ہے ہمارے لیے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی. نے کہا اس میں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ حضور کی وفات کا. نے کہا اللہ کے بندے, جب اللہ نے نبی کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا, جب کام پورا ہو گیا تو پھر واپس جانا ہے نا. دین تو مکمل ہو گیا, نعمت تو تمام ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, ظاہری غلبہ بھی حاصل ہو گیا, دین بھی کامل ہو گیا, اب تو نبی کے جانے کا وقت آ گیا نا. میں تو فراق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رہا ہوں. تو یہ علم بھی اللہ نے صدیق کو. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبدن خیرا, حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو رہ لو, اور اگر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری موت آ جائے. ان عبدن خیرا, ایک بندے کو اختیار. حضرت ابو بکر رونے لگ گئے. اب سارے صحابہ نے کہا ابو بکر بھی عجیب آدمی ہے, حضور تو فرما رہے ہیں ان عبدن, ایک بندہ ہے اللہ کا, اور ابو بکر رو رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے, آج تک پہلے بھی تم نے سنا ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے کہا ہو کہ جب تک چاہو دنیا میں رہو. عبد سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو. تو حضور تو لازمی بات ہے کہ اللہ کو اختیار کریں گے. اس لیے بی بی عائشہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ پھر اس بندے نے کیا چیز پسند کی؟ انہوں نے کہا رب اللہ کا ملنا پسند کیا. تو اس بات کو سمجھنے والا بھی حضرت ابو بکر تھا, اور کسی کے دماغ میں یہ بات نہ جا سکی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھی. اور اسی طرح دیکھیں بے عین ہی, یعنی اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی آپ اندازہ فرمائیں, آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی معمولی سا حادثہ تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن حضور کی وفات ہوئی ہمارے لیے تو مدینے میں اس دن اندھیرا ہو گیا, ہمارے لیے تو بالکل اندھیرا چھا گیا. اور اس دن اپنے آپ کو سنبھالنا اور بات کو سمجھنا جو ہے, یہ پھر یہ علم کسی عام آدمی کی طاقت تو نہیں ہے کہ حضور کے اتنے بڑے صدمے سے ہلا ہوا آدمی, اور پھر اس جتنا محبت زیادہ ہوگی اتنا صدمہ بھی زیادہ ہوگا. تو جتنا سیدنا ابو بکر کو محبت ہے اتنا کس کو, تو ان کے صدمے کا کیا حال ہوگا. لیکن یہ بھی مقام ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب صحابہ کے پاؤں ہل گئے, جب صحابہ کے دماغ جواب دے گئے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عبقری زمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بطل اسلام جو محدث گزرے ہیں زمانے میں, اتنے بڑے لوگ جو ہیں ان کا بھی دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ جب حضور کی وفات کا اعلان ہوا تو حضرت عمر غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کون کہتا ہے کہ حضور پہ موت آ گئی؟ اعلان ہو گیا کہ حضور پہ وفات ہو گئی, موت آ گئی. انہوں نے کہا کون کہتا ہے؟ کیوں؟ حضرت عمر کا دماغ یہ کام کر رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو اب قیامت تک کے لیے ہدایت تو دینی اللہ کو مقصود ہے. اس کا معنی ہے کہ حضور ہی رہیں گے, نبی تو ہے کوئی نہیں بعد میں. یا تو ایک نبی گئے اور پھر دوسرے نبی آ گئے, پھر دوسرے آئے, پھر تیسرے آ گئے, لیکن حضور کے بعد لا نبی بعدہ, تو اب حضور پہ موت آ گئی تو نبوت پھر کون چلائے گا؟ حضرت عمر کا دماغ یہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ بات اور علم ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ چادر تھی,
حضور کا بدن مبارک جو ہے ڈھانپ دیا گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے چادر ہٹائی، اور چادر ہٹانے کے بعد بوسہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ۔ یعنی یہ مقام بھی صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ حضور کے سینے میں پیشانی مبارک پہ کسی بندے کی اگر موت کے بعد آخر میں بھی لب لگے ہیں تو ابو بکر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد منبر پہ تشریف لائے، آ کے خطبہ پڑھا، صحابہ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں، جو تم میں سے اگر حضور محمد مدنی کی کوئی عبادت کرتا تھا تو حضور پہ موت آ گئی۔ نبی کی اطاعت ہوتی، عبادت تو نہیں ہوتی، لیکن حضور جھنجھوڑنے کے لیے سیدنا ابو بکر نے یہ بات فرمائی کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہے جو زندہ ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو صدیق نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد مدنی بھی اللہ کے رسولوں میں سے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کا نبی بھی تو ایک پیغمبر ہیں، آپ بھی ولد آدم ہیں، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی افضل الرسل ہیں، موت تو آپ پر بھی آنی ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیات مبارک پڑھی ہیں تو اس وقت میں نے یہ سمجھا کہ آج یہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، اور اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ ابو بکر سچ کہہ رہا۔ یعنی اس وقت بھی اگر قرآن کی اس آیت پہ نظر گئی ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر۔ یہ مقام جو تھا وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہ ملا۔ اور خدا کی شان ہے کہ حضرت جنگوی رحمت اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو اتفاق سے میں اس ملک میں تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ تو مجھے اللہ نے مہربانی کی کہ بر وقت اطلاع ہو گئی، ورنہ کراچی سے جانا پھر پہنچنا ایک بڑا امتحان تھا، اور وہی درمیان میں مقصد رات کو اطلاع پہنچی تھی، اور صبح ان کا دن میں جنازہ تھا عصر کو۔ بہرحال تو اللہ نے پہنچا دیا، اللہ نے اپنی رحمت سے اسباب بن گئے، ملتان پہنچ گئے، وہاں چلے گئے۔ تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہاں جا کے مجھے حضرتنا سیدنا ابو بکر صدیق، چونکہ وہ عاشق تھا صدیق کا، وہ پروانہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مجھے حضرت صدیق کی وہ سنت یاد آئی، تو میں نے بھی ان کی پیشانی پر کپڑا اتار کے بوسہ دیا ان کے پسینے، ان کی پیشانی پہ۔ میں نے کہا یہ صدیق کا عاشق ہے تو حضرت صدیق کی سنت یہیں پوری کر لو۔ تو یہ پھر مقام ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ مسائل جو ہیں نا جی، مشکل آج کل یہی ہو جاتی ہے میرے عزیز، یہ بات کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھانے کی نہیں ہوتی، احکام نہیں ہوتی، یہ پھر مقام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اب حالانکہ حضرت صدیق نے جب بوسہ دیا ہے تو کیا حضرت صدیق نے پہلے کسی حدیث میں پڑھا تھا کہ حضور جب فوت ہوں تو بوسہ دینا ہے؟ یہ مقام محبت ہے، یہ مقام ہے جس کو مل گیا، یعنی یہ ایسی سعادت ہے جو کسی صحابہ کو نہیں ملی۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ دونوں سعادتیں صدیق کو ملی ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں کہ سب سے آخری چیز جو حضور کے اندر داخل ہوئی ہے وہ میری لب ہے، میری ریق ہے۔
تو بیویوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضور جب بیمار ہیں تو مسواک لے کے گزرے صحابہ میرے بھائی، تو حضور نے مسواک دیکھا تو طبیعت میں خواہش ہوئی کہ میں مسواک استعمال کروں، تو میں حضور کی رازدان تھی، میں سمجھ گئی، میں نے جلدی سے وہ مسواک لے کے حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور نے اشارہ کیا کہ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو دبا کے نرم کر سکوں، لہذا تم نرم کر کے مجھے دے دو تاکہ میں استعمال کروں۔ تو میں نے اپنے منہ میں اس مسواک کو نرم کیا اور وہی نرم میرا لعاب لگا ہوا حضور نے اپنے منہ میں دے دیا۔ تو یہ آخری چیز ہے ریقی الذی دخلت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بی بی صدیقہ فرماتی تھی کہ مات فی یومی وفی علی صدری بین صدری و نہری، کہ دن بھی میرا تھا، حجرہ بھی میرا تھا، نوبہ بھی میرا تھا، سینہ بھی میرا تھا، اور حضور کا سر میرے سینے پر تھا جب وفات ہوئی۔ تو یہ گھرانہ صدیق کو ساری سعادت ملی ہے، اور یہ مقام اور تو کسی بیوی کو نہیں ملا۔ عائشہ کون ہے؟ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ دیر گزری، اب یہ زندگی کا واقعہ ہے، یہ علم ابو بکر کا مقام ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے جیش اسامہ کے نام سے، یعنی آپ نے اسامہ کو امیر بنایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بھیجا تھا کہ تاکہ آپ شام روم کی طرف جائیں اور عیسائیوں کا مقابلے پر اور مرتدین کے مقابلے پر اور جا کے اسلام کا کام کریں۔ اب وہ مقام جرف پہ پہنچا تھا قافلہ، اور حضور کی تکلیف ہو گئی، تو حضرت اسامہ کی بیوی جو ہے بی بی فاطمہ، انہوں نے پیغام بھیجا کہ لا تعجل لا تسرع، جلدی نہ کرو جانے میں، ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ زیادہ بوجھ ہو گیا ہے تکلیف کا، کہیں ایسا نہ ہو حضور وفات فرما جائے اور تم دور نکل جاؤ۔ حضرت اسامہ رک گئے، لشکر کو روک دیا، آپ بھی رک گئے، اور اس کے بعد واپس آئے مدینے میں، خدا کی شان ہے حضور کی وفات ہو گئی۔ حضرت اسامہ باقاعدہ شریک ہوئے، ایک اس سعادت سے وہ محروم نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے میں، آپ کی تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں، تمام معاملات میں، خلافت صدیق میں، تمام مراحل میں شریک رہے، اور اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب آپ نے سوچا کہ اب تو جو سیدنا ابو بکر امر کریں گے اس پہ امر کیا جائے گا، تو اب سوچ میں حضرت اسامہ ہیں، سارے صحابہ بھی سوچ میں ہیں۔ اتنے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ادھر مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے شورش کھڑی کر دی، کچھ قبائل جو تھے وہ ارتداد کی طرف مائل ہو گئے۔ ان حالات میں بڑے بڑے صحابہ حضرت صدیق کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اور جن میں حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جیش اسامہ کو روک لو، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ کو داخلی استحکام کی اور حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت خارجی فتوحات کے۔ آدمی دشمنوں کے مقابلے پہ تو جنگیں تب لڑتا ہے کہ پہلے اپنا تو اطمینان کر لینا، اور حالات یہ ہے کہ قبائل میں ارتداد آ رہا ہے، کوئی منکر زکوٰۃ ہو رہا ہے، کچھ ایسے ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا لشکر جو ہے حضرت اسامہ اگر لے کے چلے گئے اور خدا نہ خواہ تو پیچھے مدینے پہ حملہ ہو جائے، تو ان حالات میں اسامہ کا لشکر بھیجنا جو ہے وہ درست نہیں۔ پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا علم تھا، حضرت صدیق کا علم تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو علم عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں، بغیر تردد کے، بغیر توقف کے، بغیر لمبی چوڑی سوچ کے فوراً حضرت صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں بد امنی ہو جائے، ازواج رسول کو نعوذ باللہ کوئی جانور آگے چھیڑ لیں، یا ابو بکر صدیق کی ٹانگیں آگے جانور کاٹ لیں، میں مدینے میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا واپس نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان رسول اللہ جہز جیش اسامہ، جیش اسامہ کو تو حضور نے بھیجا ہے، اور جو جھنڈا حضور نے اٹھایا ہو میں نیچے نہیں کر سکتا۔ صحابہ حیران بیٹھے، چپ بیٹھے، کہتے ہیں آپ کیا کریں، مانتے نہیں ابو بکر۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت اسامہ کا جو لشکر نکلا ہے، اللہ نے کفار پہ ایسی دھاک بٹھا دی کہ لوگوں نے سمجھا یار کمال ہے، مدینے والے تو اتنے مضبوط ہیں کہ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے حضور کی وفات کو دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل نکلے۔ مقصد ہے کہ بڑی طاقت ہے مسلمانوں میں۔
اچھا بعض قبائل نے یہ کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تم اسامہ سے نہ لڑو، جانے دو اسامہ، آگے جا کے جب روم والوں سے ٹکر ہوگی تو دیکھا جائے گا، ہم تو نہ لڑے نا۔ اللہ نے جب وہاں سے فتح دے دی تو سارے چھوٹے چھوٹے قبائل جو تھے وہ دبک کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے اس لشکر کو ایسی کامیابی بخشی کہ جیش اسامہ کی ایک تاریخ ہے، اور جیش اسامہ کو اپنے اس عمل پہ قائم رکھنے کی جو بات سوچی وہ صرف سیدنا صدیق کے دماغ میں آئی اور کسی صحابہ کے دماغ میں نہیں آئی۔ یہ مقام بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اچھا یاد رکھو کہ وہ زکوٰۃ کا انکار بھی یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل جی ہم زکوٰۃ نہیں مانتے، ایک ہوتا ہے کہ انکار لیکن تعویل کے ساتھ، فرق ہو جاتا ہے، یعنی انکار تو ہے لیکن تھوڑا سا عذر بھی ہے، علت بھی بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے کہ جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا تھا اپنے نبی کو کہ خذ صدقۃ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں، صدقہ لیں، تاکہ ان کے مالوں کو پاک فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے آپ دعائے مغفرت فرمائیں، آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے باعث سکون اور باعث رحمت اور باعث تسکین ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ حکم تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کا نبی تو ہے نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا خود آپ لیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان پہ رحمت بھیجیں، دعا کریں۔ تو اب نہ ہم پہ دعا کرنے والے رہے نہ لینے والے رہے، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ انکار کر، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ایک بڑی جماعت تھی، اس سے بڑی امیدیں تھیں کہ دین اسلام کا بڑا کام کریں گے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بعد میں وہ ایسے بھٹکے خاکسار کہلاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ وہ ان کے قائد بھی علامہ کہلاتے تھے مشرقی، کہ اس نے نماز کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی نماز جو ہے دراصل یہ ایکسرسائز تھی اس دور میں، حضور کے زمانے میں، چونکہ اور ایسی چیزیں نہیں تھی ایکسرسائز کرنے کی، تو یہ نماز دکھا دی گئی، کس طرح کھڑے رہو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کاشن، پھر ایک امام کے کہنے پہ جھکو اٹھو، تاکہ لوگوں میں ذرا ڈسپلن ہو جائے، ایکسرسائز ہو جایا کرے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ایکسرسائز کے اور بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، الیکٹرک مشینیں آ گئی ہیں، سائیکل آ گئے ہیں، گھر میں کھڑے کھڑے ہم 5 منٹ میں اور کر لیتے ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، بھٹک گئے۔ اللہ پاک اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، اور اللہ پاک ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ لیکن ایک بات، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بھی تاریخ میں نظر ہے، آپ دیکھتے ہیں، نہ ہو تو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ساری فتنے جو ہیں 1200 سال کے بعد انڈو پاک میں اور ایشیا میں اس وقت شروع ہوئے ہیں جب انگریز نے قدم رکھا۔ اس سے پہلے مجھے کسی ایک مسئلے پہ آپ جھگڑا دکھا دیں، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے، بغیر کسی اختلاف کے، آپ ایمان سے آپ ایسا کریں کہ آخر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں تو اتنے بڑے بڑے مکتبے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت سے اتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ جو دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، ہر یعنی علم میں، ہر فن میں کتابیں ہیں ماشاءاللہ، ذخیرہ موجود ہے۔ آپ ایمان سے کہیں کہ حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک، یعنی 12 صدیاں، 12 صدیوں میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہو۔ مسئلے کا اختلاف تو پہلے زمانے میں بھی تھا، اختلاف مسائل تو پہلے دور میں بھی تھا نا جی، یعنی مثلا فاتحہ کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا، آمین زور سے کہنا یا ایسا کہنا صحابہ میں بھی اختلاف رہا، رفع دین میں، لیکن ایک 1200 سال میں کسی نے ایک دوسرے کے خلاف کتاب لکھی ہو، ایک دوسرے کو کافر کہا ہو، ایک کتاب مجھے دکھا دیں۔ اچھا آپ کو یہاں رہتے ہوئے کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 15 سال ہو گئے، ایمان سے کہیں کبھی ائمہ حرمین جو علماء حرم ہیں، یا ائمہ علماء حیا کبار العلماء، یا علماء جو رابطہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا علماء کے بعد یہاں کا جو پڑھا لکھا ماشاءاللہ سعودی نوجوان ہے، اس کی زبان سے کبھی آپ نے ان مسائل پر ایک دوسرے کو گالی دیتا ہوا، کافر کہتا ہوا، کسی امام کے بارے میں برا لفظ سنا ہے آپ نے زندگی میں؟ کسی ایک بزرگ سے، کسی ایک، اگر ائمہ بھی نام لیتے ہیں کہیں گے رحمت اللہ علیہ،
کوئی عرب بھی ہوگا نا جی جس کو اللہ نے تھوڑا سا علم بھی دیا ہے، وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی میں اس قول پہ عمل نہیں کرتا، میں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے رہا ہوں، یا میں ظاہر حدیث مبارک کو لے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ تم گمراہ ہو یا گناہ گار ہو یا غلط ہو. یہ کبھی اس کی زبان سے نکلے گا. یہ سارے فتنے ہم لوگ کر پیدا کرتے ہیں، اور ہم میں یہ کب آئے؟ جب انگریز آیا، اس نے ہمیں لڑایا تاکہ مسلمان لڑیں، اسلام کی قوت کمزور ہو اور ہم قبضہ کر سکیں. پھر لڑتے لڑتے عادت ہو جاتی ہے، پھر بندہ باز نہیں آتا، کچھ عادتیں بھی تو بن جاتی ہیں. اتنا 200 سال ایک آدمی کو ایک عادت پہ لگا دیا جائے تو پھر اس عادت سے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے دعا کیا کریں. ہم تو اللہ کے حرم میں ہمیشہ سچی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ عداوت کرنے والوں کو، دشمنی کرنے والوں کو بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی سبق سکھایا گیا ہے کہ کوئی گالی بھی دیتا ہے، کوئی برائی بھی کرتا ہے، کوئی برا بھی ہے، تم دعا. وہ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ پتہ نہیں بھنگ شنگ پیتا تھا، کس قسم کا کوئی تھا، تو ایسا بندہ تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ تھا. تو آپ نے ایک دن صبح پوچھا کہ جی ہمارے ہمسائے کی پتہ نہیں آج آواز شواز نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں، اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی جو آپ جانتے ہیں وہ نشہ پیتا ہے، پھر گالیاں دیتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ایک ایک سے لڑتا رہتا ہے. تو آپ نے کہا اچھا پولیس لے گئی؟ امام صاحب خود تھانے چلے گئے. اب جناب وہ تو حیران ہو گئے، پاگل ہو گئے بیچارے، آخر پولیس والے کچھ بھی ہوں، امام ابو حنیفہ جیسا آدمی دروے آ جائے. انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں بلا لیتے. کہا بھیا آپ نے ہمارے ہمسائے کو پکڑا ہے تو ہمیں بلا کیوں لیتے، ہم اس کی چھڑا نہیں. انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو ایسا آدمی ہے، وہ ایسا آدمی ہے، وہ بھنگی ہے، بڑا فاسق فاجر ہے، شرابی ہے. فرمایا بھائی میں تو اسی بندے کے عمل کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی نماز اتنے عرصے سے تہجد میں وقت پہ اٹھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے جب وہ گالیاں دیتا ہے نشے میں تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ اپنے نشے میں اپنے یار کے لیے جاگ رہا ہے، تم خدا کے لیے نہیں جاگ سکتے. تو میری تو عبادت کا ذریعہ وہ میرا ہمسایہ تھا یار. اچھا وہ بھی عجیب تھا، جب اس کو ترنگ آتی نا وہ کہتا قد اذاؤنی اذاؤنی اذاؤنی، ان لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، میں تو بڑے کام کا آدمی تھا. وہ جب نشے کی ترنگ میں ہوتا نا تو وہ بڑا عربی میں ایک شعر پڑھتا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اذاؤنی اذاؤنی، ان لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، میں تو بڑے کام کا آدمی تھا. تو امام صاحب جب اس کو جیل سے لینے گئے تو فرمایا ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا، لوگوں نے تمہیں ضائع کر دیا لیکن ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا. اس نے کہا واقعی امام صاحب آپ نے مجھے ضائع نہیں کیا، پہلے مجھے توبہ کراؤ، جیل سے پھر نکلوں گا. میں توبہ کی اور بن گیا، ضائع نہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. اب اگر نفرت کرتے تو کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا اور حضور کی اتباع، صحابہ کی اتباع، اولیاء اللہ کی اتباع اور وہی طریق نصیب فرمائے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز تقریب 1 منٹ میں ہوتی ہے، تعمیر بڑی مشکل ہوتی ہے. کسی آدمی کے عقیدے کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے، بگاڑنے میں تو 1 منٹ لگتا ہے. آپ نے مسجد بنانی ہو نا دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، توڑنی ہو تو 1 بلڈوزر کافی ہے، شام تک ٹھیک کر دے گا. تو اب دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ دلیل سے انکار کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، یہ تھا علم صدیق، آ گئے اور کھڑے ہوئے اور اس کے بعد خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ واللہ اگر جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، قتال کروں گا. کیا مانا؟ قتال کافر سے ہوتا ہے، مسلمان سے تھوڑا مسلمان لڑتا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان بھی آپس میں لڑتے ہیں. جماعتیں ہیں اور پارٹیاں ہیں اور جھنڈے ہیں اور سب کے رنگ بھی الگ، ٹوپیاں بھی الگ، پگڑیاں بھی الگ، جھنڈے بھی الگ، پتہ نہیں اللہ علامات قیامت ہے. بس اللہ رحمت کرے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے. اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں فائدہ تو دشمن کا ہو رہا ہے. وہ دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ تم لڑو مرو. اس کے 2 فائدے ہو گئے نا، ایک تو مسلمان مر گیا، دوسرا پوری دنیا میں پتہ لگ گیا کہ مولوی جو ہے نا یہ بڑے دہشت گرد ہیں، بڑے فتنہ پرور ہیں. دیکھا ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، یہ تو مسجدوں میں مارتے ہیں، ان کو تو رحم ہے ہی نہیں، اسلام بدنام ہوا. تیسرا یہ ہے کہ جب یہ لڑیں گے تو معاملہ ختم ہوگا نا.
جب اتفاق ہو تو کون ختم کرے؟ لڑیں گے تو بھلا ایک دوسرے کو ماریں گے، اور پھر دوسرے آ کر ان کا وہ چھوڑو یار یہ تو بالکل مولوی بیکار ہے، ہر وقت لڑائی ہر وقت لڑائی۔ تو اب جناب حضرت صدیق ہونا فرمایا خبردار جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں قتال کا حکم دوں گا، جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو تم؟ کہ اہل قبلہ سے قتال کرو گے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھے، ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھ کے کھاتا ہو، وہ ہم میں سے ہے، ہماری جماعت میں سے ہے۔ تو وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ میں ان سے قتال کروں گا، کیا کریں؟ یہاں جو جنیوٹی صاحب کے ساتھ مل کے ایک قادیانی کو پکڑا تھا، اور لمبی بات ہے، مختصر یہ ہے کہ جب وہ پولیس کے سامنے گئے تو وہ قادیانی تھا، اور بڑا پکا قادیانی، کٹر قادیانی، یعنی ان کے ربوہ میں، ان کے کسی لائبریری میں کسی اہم عہدے کا آدمی تھا، یعنی پکا ان کا آدمی تھا۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے کیوں اس کی؟ مولوی صاحب نے کہا یہ قادیانی ہے، کافر ہے، حرم میں میں نے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں لڑ پڑا۔ یہ مقام ابراہیم پہ بیٹھا ہو، کافر ہو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ کافر مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جناب حضور کی حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، تو میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں، ذبیحہ کھلانا ہو تو ابھی کھانا منگا لو، میں کھا لیتا ہوں۔ تو یہ تو حدیث ہے حضور کی، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے یہ خامخواہ میں کافر بناتے ہیں۔ اب ایمان سے کہیں قادیانی نے حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اور حدیث میں یہی لفظ ہیں کہ نہیں؟ وہ جناب پولیس والا تو اکھڑ گیا، مولوی منظور صاحب اور ہم دو تھے، اس نے کہا کہ یہ تم کیسے مولوی ہو؟ وہ حدیث رسول پڑھ رہا ہے، قرآن اس کے گلے میں، اچھا حمیل بھی اس نے لٹکائی ہوئی تھی، چھوٹی قرآن شریف کی حمیل جو ہے وہ بھی اس کے گلے میں تھی۔ اس نے کہا وہ ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، قرآن اس کے گلے میں ہے، وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم کہتے ہو کافر ہے، قادیانی ہے، قادیانی، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ ہم نے کہا حضرت ٹھنڈے ہوں، آپ کو چونکہ پتہ نہیں، جہاں کوئی پودا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نا اس پودے کا۔ تمہارے ملک کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، خدا قیامت تک اس ملک کو محفوظ رکھے ہر فتنے سے، تمہیں تو پتہ نہیں ہے ان فتنوں کا۔ تو ہم نے کہا آپ ایسا کریں، اس کو کہیں حدیث قرآن شریف جو ہے نا وہ مکے والوں کو بھی آتا ہے، تم صرف ایک لفظ بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ تو نبی تھا۔ تو اب جناب وہ پولیس والا اٹھا، اس نے کہا اچھا اب مجھے حدیث سمجھ آئی ہے جو تو حدیث پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے کہا مولوی صاحبان اب آپ جائیں، مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا قرآن اتارو نا، اس کے گلے سے کافر کا بچہ ہے، قرآن اٹھا کے کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کو انشاءاللہ اب ہم ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، تو ہمیں آتا ہے بگڑے تگڑوں کا علاج۔ تو اس کے بعد اب دیکھیں بظاہر تو وہ حدیث پڑھ رہا ہے نا، اس لیے میرے عزیز صرف یہ بات نہیں ہوتی ہے، ہر مسئلے کے لیے سمجھنے کے لیے اس علم کی اور فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دے گا، آپ کہیں گے جی اس حدیث پڑھیے، لیکن اس حدیث کا مفہوم، اس کے تقاضے، وہ تو سب سے پہلے جہاں تقریر کرتے ہیں قادیانی بدبخت آیت ہی خاتم النبیین والی پڑھتے ہیں، اور وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہمارا خاتم النبیین پہ ایمان ہے، اور وہ تقریروں میں کہتے ہیں جو حضور کو خاتم النبیین نہ سمجھے ہم اس کو کافر کہتے ہیں، لیکن خاتم کا معنی اپنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین تو ہیں، لیکن ختم کا معنی یہ نہیں ہے کہ آخری نبی، ختم کا معنی مہر والا نبی۔ وہ کہتے ہیں خاتم جو ہے، ختم مہر، آپ کہتے ہیں نا ختم، دیکھتے ہیں نہیں توگی والختم، وہ کہتے ہیں ختم کا معنی تو مہر ہوتا ہے، ختم کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ایک لفظ میں انہوں نے بات کو بدل دیا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ حل تکفر اہل القبلۃ یا ابی بکر، وہ اہل قبلہ ہیں، کعبے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں، تم کہتے ہو میں قتال کو کافر بنا رہے؟
حضرت ابو بکر جوش میں آگے فرمایا واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتم، خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے ایک ادنا سی رسی بھی روکی تو میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تکفر یا خلیفہ، حضرت ابو بکر نے زور سے حضرت عمر کے سینے میں ہاتھ مارا، غصے سے آ کے ہاتھ مارا اور فرماتے ہیں جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ حضرت عمر کو صدیق نے ہاتھ مارا، کہا اچھا زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، اسلام کے بعد اتنا کمزور ہو گئے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ ایک رسی بھی اگر کوئی زکوٰۃ کی نہیں دے گا تو ابو بکر جہاد کرے گا اس کے ساتھ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ہٹ کے مسجد کی دیوار کے ساتھ میں یوں جا کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا، اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یرحم اللہ یا ابا بکر، یرحمک اللہ یا ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تم حکم دو عمر تیرا سپاہی بن کے جہاد کرے گا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا مدنی یہ جو مشرکین ہیں ان کو مسجد الحرام سے نکال دو، لیکن شرط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، اگر یہ شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کو نہ ماریں۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فإخوانکم فی الدین، لیکن وہاں اللہ نے دو شرطیں ایمان کے ساتھ ساتھ لگا دیے کہ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ مانا اگر زکوٰۃ نہ دیں یا نماز نہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ علامت اسلام سے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر کے سامنے سارے قرآن کی آیات تھی، حضرت عمر کے سامنے وہ آیات نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابو بکر، اور بعد میں پتہ ہے یعنی یہ قول جو ہے تاریخی روایات میں اللہ عالم، لیکن بہرحال یہ قول کسی شکل میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم ہے، اللہ کی شان ہے کہ حضرت صدیق کو اللہ نے جو دو راتیں دی ہیں، اگر میری عمر کی پوری زندگی ابو بکر لے لے اور میرے حساب میں وہ دو راتیں دے دے تو میں راضی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ کہا ایک غار والی رات مجھے دے دے اور ایک اس اعلان والی رات مجھے دے دے جب اس نے کفار کے خلاف اور منکرین کے خلاف اعلان کیا تھا۔ یہ دو دن اگر ابو بکر مجھے دے دے نا، میری ساری زندگی لے لے، مجھے اس دو راتوں کا ثواب جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ یہ مقام صرف ابو بکر کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ اور بعد میں صحابہ کو بھی سمجھ آئی، آج زکوٰۃ کا ایک منکر ہے ابو بکر چپ ہو جاتا، کل صلاۃ کا کوئی منکر ہو جاتا ابو بکر چپ ہو جاتا، پرسوں حج کا کوئی منکر ہوتا ابو بکر چپ ہو جاتا، تو دین محمد مصطفیٰ تو ختم ہو گیا۔ تو یہ علم جو تھا یہ بھی اللہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور کسی کو یہ علم جو ہے وہ عطا نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا کہ اگر سچی بات پوچھتے ہو تو سب سے زیادہ علم والا تو ابو بکر ہے، کہ اللہ نے جو علم ابو بکر کو دیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اسی طرح سوال پوچھا گیا کہ من اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو جواب ملا کہ ابو بکر ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو یاد رکھو کہ سب سے پہلے اللہ کے کعبے میں، خدا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی اور قریش حضور پہ ٹوٹ پڑے، حضرت علی فرماتے ہیں ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، دور سے دیکھ رہے تھے، کسی کو جرت نہ ہوئی۔ یہ ابو بکر صدیق تھا جو آگے بڑھا، آ کے کافروں کو مارا، آ کے کافروں کو دفع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس وقت کسی کو جرت نہیں ہوئی، حالانکہ بعض مسلمان موجود ہیں مسجد میں دیکھ رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں جو صدیق کو ملی ہے۔ نے کہا اتنا بڑا بہادر اور کون ہو سکتا؟ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب عقبہ بن ابی معیط نے، یہ کافر ہے اور بڑا دشمن ہے میرے محبوب کا، اس بدبخت نے پتہ ہے کیا حضور کے گلے مبارک میں ایسے کپڑے ڈالے،
اللہ، اور اتنا زور سے کھینچا کہ نعوذ باللہ حضور کی آنکھیں مبارک گویا کہ ابل رہی ہیں. اس وقت بھی آگے کوئی نہیں بڑھا، صرف صدیق بڑھا ہے. اور آگے مارا عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا، عقبہ کے ہاتھ چھوٹے اور گرا، اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ظالموں، اس کو مار رہے ہو جسے یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی توحید کی، اللہ کی الوہیت کی، ربوبیت کی، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. یہ جرم ہے اس کا، اسی لیے مارتے ہو. انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ اور کوئی آگے نہیں بڑھا، صرف ابو بکر آگے بڑھا ہے، اور کوئی شخص بھی آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوم بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا، عریش کا معنی ہوتا ہے کہ 4 لکڑیاں کھڑی کر کے ایک چھپر سا ڈال دیا گیا کہ حضور سائے کے نیچے بھی بیٹھ جائیں، اگر چاہیں تو اوپر بھی بیٹھ جائیں رات کو ٹھنڈے وقت میں، اس کو کہتے ہیں عریش. تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بدر والے دن جب دشمن کی اتنی بڑی تعداد ہے، اب حضور کے قریب رہنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، کیونکہ دشمن نے تو حضور پہ حملہ کرنا ہے. کہتے ہیں کوئی صحابی وہاں نہیں رہا، عریش کے اندر بھی اگر تھا تو ابو بکر، اور جب سب ہم لڑنے کے لیے گئے تو تلوار لے کے پہرے دینے والا بھی ابو بکر. کہتے ہیں اس سے بڑا بہادر اور کون. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو صحیح روایات میں موجود ہے. آپ فرماتے تھے کہ خدا کے بندے، اللہ نے صدیق کو وہ مقام دیا ہے کہ مومن آل فرعون، جس نے فرعون کے زمانے میں، اب ایمان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رجل مؤمن من آل فرعون، ان میں سے آیا تھا. تو آپ نے کہا اگر اس کے ساتھ کوئی 1000 گھڑی گزارے، ابو بکر کے ساتھ اس 1 گھڑی کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت علی وہ کیسے؟ فرمایا مومن آل وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتب ایمانہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ مومن تو تھا آل فرعون سے، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. لیکن یہ صدیق ہے جو ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں بلکہ ایمان کو ظاہر کیا. اور اول خطیب فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلا خطیب ہے نبی کے بعد حضرت صدیق، جس نے کعبے میں کھڑے ہو کے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں سن لو میں مسلمان ہوں، اور دعوت دی لوگوں کو. اور یاد رکھیں پتہ ہے کیا ہوا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے حضرت صدیق کو اتنا مارا ہے کہ حضرت صدیق بے ہوش ہو. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبائل کے لوگ جو ہیں وہ اٹھا کے گھر لے گئے، بیمار ہیں، بے ہوش ہیں. اور جب افاقہ ہوا، والدہ ساتھ بیٹھی ہیں، جب افاقہ ہوا آنکھ کھولی، سب سے پہلی بات جو زبان پہ آئی اپنی اماں سے پوچھا کیف رسول اللہ، میرا مدنی کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹا اب بھی تم حضور کا نام لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے سب سے پہلے، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں. انہوں نے کہا نا سب سے پہلے پتہ کرو کہ میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو یہ مقام بھی اگر کسی کو ملا ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تواضع میں دیکھیں، خدمت میں دیکھیں. فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عجوزہ ہے، بوڑھی عورت ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں، کوئی والی نہیں، کوئی وارث نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی معاون نہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس عورت کی خدمت کرنی چاہیے. تو میں ایک دن ایسا کیا کہ تہجد کے بعد میں آیا جا کے اس کے گھر کو ذرا صاف کر دوں، پوچھ لوں بی بی پانی ہے کہ نہیں ہے. اس دور میں تو مشکیزیں بھر بھر کے پانی لایا جاتا تھا کہ نل تو نہیں لگے ہوئے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو دیکھا کہ گھر بھی صاف ہو گیا ہے، برتن پانی بھی بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا بی بی اماں کیا حال ہے، خیریت؟ انہوں نے کہا بیٹا خیریت ہے. میں نے کہا کوئی کام ہے؟ نے کہا تم سے پہلے ایک بندہ آیا تھا وہ سارا کچھ کر گیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہو گیا میں پتہ تو کروں یہ بندہ کون ہے. تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں وقت سے پہلے طرح آ گیا اور بیٹھ گیا اور جلدی جلدی آیا کہ میں آج پہلے نمبر لے جاؤں. گیا تو پھر دیکھا تو گھر بھی صاف ہو گیا، پانی بھی بھرا ہوا ہے. میں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ نے کہا تو ایک بندہ پہلے بھر گیا.
حضرت عمر فرماتے ہیں تیسری رات میں اور جلدی گیا لیکن وہ پہلے بھر گیا. چوتھی رات حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا آج تو سونے ہی نہیں بیٹھ جاتا ہوں, دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے. میں چھپ کے بیٹھ گیا, دیکھا تو ابو بکر تھے, چادر اپنے سر مبارک میں ڈالی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں. میں دوڑا, میں نے کہا ابو بکر کسی جگہ بھی نمبر لینے دو گے یا ہمیشہ تم آگے رہو گے؟ کسی اور کو بھی کسی کام میں کام کرنے کا موقع دو گے؟ تو ابو بکر نے کہا بھی اس میں کیا ہے, بوڑھی عورت ہے اور ہمارے فرائض میں ہے اس بات کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اسی طرح جب عین غزوہ تبوک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کا اعلان ہے کہ ہر آدمی مدد کرے. حضرت عمر کہتے ہیں آج دل میں خوش ہو گیا, میں نے کہا آج ابو بکر تو سے نمبر لے جاؤں گا, آج میرے گھر میں بڑا مال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آدھا مال لے کے آ گیا. یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ, بعض روایات میں ہے کہ 900 تک اونٹ دیے ہیں, اور حضور کے سامنے لا کے دولت کا ڈھیر لگا دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو سب لے آئے. حضرت نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کہنے آج تو مجھے یقین تھا نا کہ آج تو میں نے ابو بکر سے نمبر لینا ہی لینا ہے نا. میں نے کہا حضور میرے گھر میں جو کچھ اللہ نے مال دیا تھا نا اس کو تقسیم کر دیا ہے, نصف گھر چھوڑا ہے اور نصف حضور کی دربار میں لایا, اور نصف بھی بہت تھا. حضور بڑے خوش ہوئے. آپ نے کہا اچھا عمر. اس کے بعد حضور نے نظر ڈالی تو فرمایا ابا بکر تم بتاؤ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو صدیق کے گھر میں تھا سب کو اٹھا کے لے آیا ہوں, اللہ کا نام چھوڑا ہے. جو میرے گھر میں تھا جب آپ نے مانگ لیا ہے. اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, اور ابو بکر کے لیے ہے خدا کا رسول بس. انہوں نے کہا مجھے اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے اور مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے. حضور جو کچھ گھر میں تھا سارا آپ کے پاس لے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا واللہ ابا بکر تجھ سے کوئی بھی سبقت نہیں لے سکتا, تو ہر جگہ بڑھ گیا. ہم زیادہ پیسے لا کے سمجھے کہ آج بڑھ جائیں گے, لیکن تو نے سارے گھر کو صاف کر کے ایسا نمبر لیا ہے جو کوئی صاف ہی نہیں لے سکا. کسی نے چوتھا حصہ دیا تھا, کسی نے تیسرا دیا تھا, کسی نے آدھا دیا تھا, لیکن یہ شان تو ابو بکر کی تھی کہ گھر میں کوئی چھوڑا ہی نہیں. تو یہ مقام بھی اللہ نے دیا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. تو اللہ پاک ہمیں بھی سیرت صدیق اور فضیلت صدیق, منقبت صدیق, شان صدیق کے سمجھنے کی, محبت کرنے کی, اور جمیع صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ قیامت میں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, خلفائے راشدین و اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت منقبت کے بارے میں الحمدللہ یہ سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے. اور سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق وافضل الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے مناقب, آپ کے فضائل, آپ کی عظمت شان, آپ کے بارے میں آیات مبارکہ, احادیث مبارکہ کا ذکر جاری تھا. اسی ضمن میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں کئی آیات مبارکہ ہیں جو سبب نزول کے اعتبار سے ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہیں. لیکن ایک بات یہ یاد رکھ لیں ذہن میں کہ قرآن کی آیت چاہے کسی ایک مقصد میں, ایک واقعے میں, سبب خاص میں اترے, لیکن حکم عام ہوتا ہے, عبرت عام لفظ کے ساتھ. فبذالک عربی اس کو کہتے ہیں کہ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, کیونکہ قرآن تو کسی خاص واقعے میں نازل ہوگا. اب جیسے تیمم کا مسئلہ ہے, خاص واقعے میں نازل ہوا لیکن حکم قیامت تک کے لیے جاری رہے.
لیکن یہ بڑی شان ہوتی ہے کہ کسی کی وجہ سے قرآن نازل ہو، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ کا قرآن اس کی، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آیات مبارکہ ہیں کہ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں نہ کہ نزلت بھی ابی بکر، کتنی بڑی شان. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ واللیل اذا یغشی میں جو ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ ساری آیتیں جو ہیں ابی بکر کی شان میں رضی اللہ تعالی. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آیت مبارک جو ہے اللہ نے جس میں حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ میرا بدنی جب اہم کوئی معاملہ پیش آئے تو صحابہ سے مشورہ کریں، تو حضرت ابن عباس جیسے آدمی فرماتے ہیں کہ نظرت فی ابی بکر و عمر کہ یہ آیت جو ہے بطور خاص ابو بکر و عمر کے بارے میں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ لیتے تو سب سے پہلے ابی بکر و عمر کا نمبر آتا، اور حضور نے تو یہ کھل کے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ لو اجتمعتما علی شیء کہ ابو بکر و عمر اگر تم کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جاؤ نا دونوں تو بس میں تو اسی کو باندھ لوں. یعنی تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے بطور خاص، ویسے تو سب صحابہ کو شامل ہے لیکن بطور خاص ابی بکر و عمر کے لیے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے نظرت فی ابی بکر وعلی وعمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ یہ بھی ورنہ تو اس میں سب صحابہ اور قیامت تک ہر مومن کو شامل. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ آیت بھی کہتے ہیں کہ شان ابی بکر میں اتری. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا پر جی یہ قرآن کی جب یہ آیتیں اتری کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یاد رکھیں چونکہ نفس انسانی جو ہے نا اس کو قرآن نے 3 قسموں میں ذکر کیا ہے. ایک ہوتا ہے نفس امارہ اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور سب سے اونچا جو مرتبہ ہے نا وہ ہے نفس مطمئن، کہ اس کو قیامت والے دن یا روح قبض کرنے والے دن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنا بڑا شان ہے کہ اے وہ روح، اے وہ نفس جس پہ رب راضی ہے، لوٹو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ کے بندوں میں اور اللہ کی جنت میں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا یقول لک الملک یا ابی بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ کا فرشتہ تمہیں یہ کہے. یہ آیت مبارک جو ہے حضور نے فرمایا ابو بکر جب تیرا وقت آئے گا نا تجھے فرشتہ یہ بات ہے. یعنی اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس آیت کا مصداق جو ہے وہ ابی بکر. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ انا، میں. آپ روزے سے تھے.
آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی بیمار کو گھر میں جا کے بیمار پرسی کی ہو، مریض کی عیادت کی ہو؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، میں نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کون ہے جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ ابو بکر نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں نے پڑھا ہے حضور۔ حضور نے فرمایا آج کے دن کوئی ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر نے کہا میں، اور تو آپ نے فرمایا تیرے لیے تو جنت بھائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام دیا ہے کہ جس مقام کا سوال ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر اسی میں صادق تھا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ من انفق زوجین فی من شیء فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک چیز، کسی چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو قیامت والے دن اس کو جیسے کہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا چونکہ جنت کے کئی دروازے ہیں، جو زیادہ نفل پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو دویا من باب الصلاۃ، جو زیادہ نفلی روزے رکھنے والے ہیں دویا من باب الصیام، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو اسی۔ تو حضرت صدیق نے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اگر جنت کے اتنے دروازے ہیں تو کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا دنیا میں مسلمان ایمان والا جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے کہ ہر دروازہ کہے کہ میرے اندر آؤ میرے اندر آؤ؟ حضور نے فرمایا انت یا ابی بکر، وہ تو ہوگا تجھے سارے دروازے پکارے۔ تو یہ شان بھی اگر ملی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ابھی یعلا نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں مررت بالسماء، آپ فرماتے ہیں کہ عرج بی الی السماء، جب معراج والی رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ فرماتے ہیں فما مررت بسماء، میں کسی ایسے آسمان پہ نہیں گزرا بلکہ ہر آسمان پہ میرا نام بھی لکھا تھا اور ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا تھا، اسمی و اسم ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آسمانوں میں بھی حضور کے نام کے ساتھ کسی کا نام ہے تو ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو یہ شان جو ہے یہ بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، جو کسی صحابہ میں سے کسی کو نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ بکریاں، میرے پاس بہت بکریاں تھیں، ریوڑ تھا، تو رات کو اللہ کی شان یہ ہے کہ میں حفاظت کر رہا تھا اپنے بکریوں کی کہ ایک بھگیاڑ جو ہے میری بکریوں میں آ گیا، فجاء الذئب کہتے ہیں بھگیاڑ، بھیڑیا۔ تو جب وہ آیا تو مجھے احساس ہو گیا، چونکہ جو لوگ مال مویشی والے ہوتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ رات کو مال کے لیے کوئی جانور آ سکتا ہے، کوئی چور آ سکتا ہے، تو کہتے ہیں چونکہ میں بیدار تھا اور میں ہوشیار تھا کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، تو میں فوراً دوڑا، اور جب میں دوڑا تو ذئب جو تھا بھاگا، بکری تو نہ اٹھا سکا، بکری اٹھانے کا موقع نہ ملا، لیکن کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جب بھاگتے بھاگتے آگے چلا گیا وہ کھڑا ہو گیا، بگیاڑ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے بولنے لگ پڑا، کہنے لگا اچھا آج تو تم نے بکریاں بچا لی ہیں، لیکن ایک وقت آ جائے گا تمہاری بکریوں کو چھڑانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، ان بکریوں کو چرانے والے بھی درندے ہوں گے، یعنی آج تو تم درندوں سے بچا رہے ہوگے نا، اور ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ گویا درندے چروالے بن جائیں گے بکریوں کے، اس دن تمہاری بکریوں کو کون چھڑائے گا؟ تو اس کے بعد وہ ذئب جو تھا، بھگیاڑ جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو جب صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو یہ واقعہ سنایا کہ حضور عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بات کرے اور بالکل انسانوں کی طرح بات کرے، الذئب یتکلم، حضور نے فرمایا انی اؤمن بابی بکر و عمر، حضور نے فرمایا میرا ایمان ہے کہ ذئب بھی بات کر سکتے ہیں، ابو بکر عمر کا بھی ایمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر عمر تو وہاں تھے بھی نہیں، لیکن حضور کو اپنے ایمان کے بعد
اگر کسی کے ایمان پہ یقین تھا تو ابو بکر و عمر ہے، کہ حالانکہ ایک انہونی بات ہے کہ ایک جانور بات کرنی شروع کر دے، لیکن حضور نے فرمایا کوئی بات بعید نہیں ہے، تو دابا نکلے گی وہ بھی بات کرے گی، پتھر اللہ چاہے تو پتھر بھی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چیونٹی بھی بات کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لکڑی بھی بات کرتی ہے، تو اگر ایک جانور نے بات کی ہے تو میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حالانکہ لم یکونا ابی بکر و عمر، سیدنا ابو بکر و عمر تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، لیکن ان کے باوجود بھی حضور نے اپنے ایمان کے ساتھ اگر ملایا ہے تو ابی بکر و عمر کے ایمان کو ملایا، تو یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہوتی اللہ کے نبی سے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 11 سماعت فرمائیں۔